بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 3 جماعت نام۔ آج کا ٹاپک ہمارا کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی نصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج۔ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے لازمی ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہو کہ عمودی نصف کیا ہوتے ہیں، اور پھر ہم نقطہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ دو لفظ جو ہیں ان کا مفہوم پہلے جاننا لازمی ہے۔ تو عمودی نصف جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کے پاس اگر ایک لائن ہے، قطع خط ہے، ٹھیک، تو اس کے اوپر ایک ایسا خط آپ ڈرا کریں، ایک ایسی لائن آپ ڈرا کریں جو دو کام کرے۔ ایک تو اس کے اوپر عمود ہو، پرپینڈیکولر ہو۔ عمود ہونے کا مطلب ہے کہ دونوں طرف اینگل جو ہے وہ 90 کرنا ہے، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام، یہ لائن یہ کرے کہ وہ جو قطع خط ہے اس کو ہاف کرے، یعنی دونوں طرف جو ہے قطع خط کی لمبائی برابر ہو۔ اگر یہاں پہ ایم ہے تو اے ایم اور بی ایم آپس میں ایکول ہو۔ اگر یہ لائن جو ہے اے بی قطع خط کو دو برابر حصوں میں تقسیم بھی کرے، اس پر عمود بھی ہو، تو پھر اس لائن کو ہم بولیں گے یہ کیا ہے، عمودی ناصف ہے۔ کس کا عمودی ناصف ہے؟ اس قطع خط کا عمودی ناصف۔ تو مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف کیا ہوتے ہیں؟ اسی طرح جب آپ مثلث بناتے ہیں تو اس میں چیک کریں 3 ضلع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا، دوسرا اور یہ تیسرا ضلع۔ تو 3 ضلع ہیں، تو یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 3 قطع خط، جس طرح یہاں پہ اے بھی ایک قطع خط تھا تو یہاں پہ 3 قطع خط ہو گئے۔ اگر اس مثلث کا آپ نام دے دیں اے بی سی، تو 3 قطع خط اے بی، بی سی اور سی اے یا اے سی، تو یہ 3 قطع خط ہیں، انہی کو آپ مثلث کے اضلاع بھی کہتے ہیں۔ تو اگر ہر ضلع کے اوپر ایک ایسی لائن آپ ڈرا کر دیں، اس طرح ایک ایسی لائن ڈرا کریں جو عمود بھی ہو اس ضلع کے اوپر اور اس ضلع کو ہاف بھی کرے، تو وہ اس ضلع کا عمودی ناصف ہوگا۔ اب یہ لائن ضلع اے سی کی عمودی ناصف ہے۔ اسی طرح اگر اے بی ضلع پہ آپ ایسی لائن ڈرا کریں جو اس کے اوپر عمود بھی ہو اور اس کو ہاف بھی کرے، تو یہ اس ضلع اے بی ضلع کا عمودی ناصف ہوگا۔ اسی طرح بی سی جو ہے، بی سی، اس کے لیے بھی ایک لائن اگر آپ ڈرا کرتے ہیں اس طرح جو اس کے اوپر عمود ہو اور اس کو آف بھی کرے، تو یہ پھر بی سی کا عمودی ناصف ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی مثلث کے چونکہ 3 اضلاع ہوتے ہیں، تو اگر اضلاع کے عمودی ناصف کھینچے جائیں تو کل 3 عمودی ناصف بنے گی۔ اور اگر آپ صحیح عمودی ناصف بنائیں گے تو یہ مسٹ ہے کہ وہ درمیان میں سے ایک نقطے سے گزر کے جائیں گے، ٹھیک، ایک نقطے میں سے گزر کے جائیں گے۔ اب اس مطلب ایسے نہیں ہوگا کہ 2 جو ہیں ایسے جا رہے ہیں اور تیسرا یہاں سے جا رہا ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ جو تیسرا عمودی ناصف ہوگا وہ لازماً اسی پوائنٹ سے گزر کے جائے گا جہاں پہ پہلے دونوں ملے ہوئے۔ تو جب 3 لائنیں ہوں یا 3 سے زیادہ لائنیں ہوں، وہ ایک ہی نقطہ میں سے گزر کے جا رہی ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لائنیں ہم نقطہ ہیں، ایک پوائنٹ سے گزر کے جا رہی ہیں، تو یہ ہم نقطہ کی وضاحت میں نے کر دی۔ تو عمودی ناصف ایسا خط جو کسی قطع خط کے اوپر عمود بھی ہو، اس کو نصف بھی کرے، اور ہم نقطہ ایسی لائنیں، ایسے خطوط جو ایک نقطہ میں سے گزر کے جائیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم نقطہ ہیں۔ تو اس مسئلے میں ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ اگر مثلث کے آپ اضلاع کے عمودی ناصف بنائیں تو وہ ہم نقطہ ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اس کی ڈیاگرام بناتے ہیں۔ تو ڈیاگرام سمپل، اس کی صرف کس چیز کا ذکر ہے، اچھا، کسی مسئلے کی جو ڈیاگرام ہے وہ کس طرح بنائیں گے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ جو دعویٰ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے ہم کرتے ہیں کہ دعوے میں کس چیز کا ذکر ہے۔ تو اس دعوے میں مثلث کا ذکر ہے، اس کے اضلاع ہیں اور پھر عمودی ناصف۔ تو سمپل آپ نے شروع میں اس طرح کرنا ہے، بعد میں پھر شکل میں اضافہ کریں، لیکن شروع میں آپ صرف ایک مثلث بنا دیں۔
یہ ایک مثلث ہم نے بنا دیا. ٹھیک ہے، اس کو نام دے دیں آپ اے بی سی. مثلث کو نام دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو یہ کونے ہوتے ہیں جنہیں آپ راس کہتے ہیں ورسز کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں راس کہتے ہیں، تینوں کونوں پہ ہم نام دیتے ہیں. تو اور اس کا لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مثلث اے بی سی ہوگی، یہ مثلث کی علامت اور ساتھ اس کا نام اے بی سی، تینوں کونوں کی مدد سے ہم نام دیتے ہیں. تو یہ اس مثلث کا نام ہوگا. اب ثابت کیا کرنا ہے؟ ایک چیز تو معلوم ہوتی ہے، ایک چیز مطلوب ہوتی ہے. تو معلوم اس مثلث میں سمپل ہمیں کیا ہے کہ ایک مثلث ہے، صرف آپ نے یہ لکھنا ہے ایک مثلث اے بی سی، سمپل آپ کو بس یہ لکھنا ہے. اس کے بعد مطلوب جو ہے نا، مطلوب کیا ہو. اچھا، اس سے پہلے دو مسئلے ہم نے پڑھے ہیں، ان میں پہلے اور دوسرے میں اگر آپ چیک کریں تو اگر کا لفظ تھا، اس کے بعد تو کا لفظ تھا. تو میں نے بتایا تھا کہ تو سے پہلے یہ سارا کا سارا ہم معلوم میں لکھتے ہیں، یہ چیز گیون ہوتی ہے تو سے پہلے، اور تو کے بعد جو ہے وہ چیز مطلوب میں آ جاتی ہے. ٹو پروف، اس کو ہم ثابت کرتے ہیں. ٹھیک، اگر اسٹیٹمنٹ میں اگر اور تو آ جائے پھر تو مسئلہ نہیں ہے، معلوم واضح ہے، مطلوب بھی واضح ہوتا ہے. لیکن بعض تھیورم اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جن کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سمپل ہوتی ہے، جسٹ ایک جملہ لکھا جاتا ہے. جیسے اس مسئلے میں ہے کہ کسی مثلث کے اضلاع کے مودینہ سے ہم نقطہ ہوتے ہیں، ایک سادہ جملہ ہے، اس میں اگر تو والی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اگر تو والے الفاظ اس میں نہیں ہے. تو اگر اس قسم کا دعویٰ ہو، اسٹیٹمنٹ تھیورم کی اس قسم کی ہو جس میں اف نہیں آ رہا، دین نہیں آ رہا، یا اگر اور تو نہیں آ رہی، تو پھر ثابت ہم نے وہی کرنا ہوتا ہے جو اس جملے میں اس نے بولا ہوتا ہے. یعنی اس جملے میں کیا بولا ہوا ہے کہ اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں، تو یہی چیز ہمیں ثابت کرنی ہے کہ اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں. تو اس مثال کے طور پہ اگر وہ سورج مشرق میں طلوع ہوتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہے. تو اب ثابت ہم نے یہی کرنا ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. تو اس قسم کے مسئلے جن میں اگر اور تو کے الفاظ نہیں آتے، تو جو چیز بولی جاتی ہے اسٹیٹمنٹ کے اندر وہی چیز ہم نے ثابت کرنی ہوتی ہے. تو اس میں ہم نے ثابت کیا کرنا ہے کہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں. اب یہی چیز آپ مطلوب میں لکھتے ہیں، لیکن ایک اضافہ ساتھ کرنا ہے. اضافہ یہ کرنا ہے کہ اضلاع کے نام آپ نے دے دینے. تو لیکن یہ ضلع اے بی یہ ضلع کی علامت ہے، اے بی، اس کے بعد دوسرا ضلع بی سی، اور تیسرا ضلع ہے سی اے کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہیں. یہ چیز ہم نے ثابت کرنی ہے. عمودی ناصف بعد میں ہم عمل میں بنائیں گے، ان کے نام مطلوب میں ابھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نام لکھ سکتے ہیں، ایک چیز بنی نہیں ہے اس کو پہلے ہم کیسے لکھ سکیں. تو جو چیز بعد میں بنے گی اس کا مسئلے میں ذکر یا مسئلے میں اس کا حوالہ بعد میں ہم دیں گے. تو عمل میں ایک چیز بننی ہے، عمودی ناصف عمل میں بننے ہیں، تو اس کا مطلوب میں ذکر نہیں کرنا. مطلوب میں صرف آپ نے بتا دینا ہے کہ اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہیں، ان کے نام ہم نے. اس کے بعد عمل ہے. عمل میں آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ضلع اے بی کا عمودی ناصف بنا لیں. یہ میں ڈیش کر کے، عمل ہم ڈیش کر کے بناتے ہیں. یہ ضلع اے بی کا عمودی ناصف ہم نے بنا لیا. ٹھیک ہے جی. ویسے یہ شکل کا ایسا نہیں ہے، ویسے نہیں. تو یہ عمودی ناصف ہے اے بی کا. تو تھوڑا سا اچھا چلیں، یہ اے بی کا عمودی ناصف. اس کے بعد اس سملرلی آپ بی سی کا عمودی ناصف بنا لیں. تو بی سی کا عمودی ناصف ایسے بنا لیں گے، اور جس نقطے پہ یہ دونوں عمودی ناصف ٹچ کر رہے ہیں اس کو او کا نام دیں. او کا نام. اب یہ چونکہ میں رف بنا رہا ہوں تو ایگزیکٹ ویسے یہ نہیں آ رہا، تو جیومیٹریکلی پرکار سے اگر آپ بنائیں گے عمودی ناصف تو یہ بالکل ایگزیکٹ پوائنٹ پہ جا کے ٹچ کریں گے.
تو یہ میں رف بنا رہا ہوں. اگر ڈائیگرام آپ کی صحیح نہیں ہوگی، بالفرض آپ ہاتھوں سے بنا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ایگزیکٹ نہیں نظر آ رہی، تو اس سے نمبر آپ کے نہیں کٹیں گے. لیکن یہ ہے کہ اتنا ہو کہ کم از کم نظر آنا چاہیے کہ یہ مڈ سے گزر کے جائے. اب میرا یہ مڈ سے نہیں گزر کے جا رہا کیونکہ میں رف بنا رہا ہوں، لیکن کوشش کریں یہ مڈ سے گزر کے جائے. ٹھیک، کیونکہ عمودی ناصف نصف مڈ سے گزر کے جائے، اور پھر عمود بھی ہونا چاہیے، سیدھا ہونا چاہیے، ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو بالکل سیدھا ہونا چاہیے. تو شکل رف ہی بنائیں، لیکن کم از کم نظر آنا چاہیے کہ جو بنا ہوا ہے وہ صحیح بنا ہوا ہے. تو عمل میں یہ دو کام ہم نے کیے. پہلا کام ہم نے کون سا کیا جی؟ اے بی کا عمودی ناصف، اے بی کا عمودی ناصف کھینچا. اس کو نام بھی دے سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے، بغیر نام کے بھی کام چل جائے گا. نمبر 2 پہ آپ لکھیں بی سی کا عمودی ناصف کھینچا، بی سی کا عمودی ناصف کھینچا. اور نمبر 3 پہ ہم نے جس پوائنٹ پہ یہ دونوں ناصف ملے تھے ہم نے اس کو نام دیا او. اس کا بھی ذکر کریں. دونوں ناصف، دونوں عمودی ناصف نقطہ او پر ملے. ٹھیک ہے، یہ عمل ہو گیا. اس کے بعد ثبوت شروع کرتے ہیں. اب ثبوت میں ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، ہم نے کرنا کیا ہے، ثابت کیا کرنا ہے، ٹارگٹ ہمارا کیا ہے. ثابت ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس مثلث کے جو تینوں ضلع ہیں ان کی عمودی ناصف ہم نقطہ ہیں، یعنی وہ تینوں عمودی ناصف ایک ہی نقطے سے گزر کے جا رہے ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے، دو عمودی ناصف ہم نے بنا لیے، اور یہ جس نقطے سے گزر کے جا رہے ہیں اس کو ہم نے او کا نام دے دیا. اب ثابت ہم نے یہ کرنا ہے کہ تیسرا جو ضلع ہے اے سی، اگر اس کا عمودی ناصف بنایا جائے گا تو وہ بھی او میں سے گزر کے جائے گا. دو آلریڈی او میں سے گزرے ہیں، دو عمودی ناصف پہلے سے او میں سے گزر کے جا رہے ہیں. اگر ہم کسی طرح ثابت کر دیں کہ جو تیسرا ہوگا وہ بھی اسی میں سے گزر کے جائے گا، تو ثابت ہو جائے گا کہ تینوں عمودی ناصف او میں سے گزر کے جا رہے ہیں. اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ تینوں عمودی ناصف ہم نقطہ ہیں. کس پوائنٹ پہ ہم نقطہ ہیں؟ او پہ. تو ہم نے اب جسٹ اتنا شو کرنا ہے کہ جو اے سی کا عمودی ناصف ہوگا، جس کو ہم نے بنایا نہیں ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ٹھیک، اس کو ہم نے بنانا نہیں. بغیر بنائے ہوئے ہم یہ ثابت کریں گے کہ اے سی کا عمودی ناصف جس بھی جگہ جس پوزیشن پہ آئے گا، جہاں بھی بنے گا وہ او سے گزر کے جائے گا. تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے لیکن یہ بیانات اور دلائل. بیانات اور دلائل. اب بیانات میں سب سے پہلے، اچھا عمل میں ایک چیز اور آپ کر لیں، سوری میں بھول گیا. نمبر 4 پہ او کو آپ ملائیں اے کے ساتھ، او کو ملائیں بی کے ساتھ، اور او کو ملائیں سی کے ساتھ. یہ نمبر 4 پہ لکھ لیں. او کو اے بی اور سی سے ملا دیا. یہ نمبر 4 پہ آپ لکھیں. اب سب سے پہلے لکھیں کہ او اے اور او بی جو ہے یہ ایکول ہے. او اے کانگروئنٹ ٹو او بی، یہ دونوں متماثل ہیں. اب کیوں متماثل ہیں؟ اب دیکھیں، پہلے دو مسئلے آپ نے پڑھے ہیں، ذرا ان کو ریوائز کر لیں کیونکہ وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی تو پھر آپ کو یہ آگے سمجھ آئے گی. اب میتھ میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب کسی مسئلے کو ہم ثابت کر لیتے ہیں تو اس کو پھر آگے ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو یوز آگے کرتے ہیں. اب دو مسئلے ہم نے پہلا اور دوسرا وہ ثابت کر لیا، تو ان دونوں کا اب ہم یوز کرنا ہے. تو اب کیا تھا؟ پہلے مسئلے میں یہ تھا کہ اگر کوئی لائن ہو اے بی اور اس کا کوئی عمودی ناصف ہو اور اس کے اوپر کوئی نقطہ پی ہو، تو عمودی ناصف کے اوپر اگر کوئی نقطہ ہوگا تو اس کا فاصلہ سروں سے برابر ہوگا. یہ چیز ہم ثابت کر چکے ہیں. اس کا اب ہم استعمال کریں گے کہ اگر عمودی ناصف پہ کوئی نقطہ ہوگا
تو وہ سروں سے برابر فاصلے پہ لازماً ہوگا. اس کا یوز ہم نے کرنا ہے. یہ پہلا مسئلہ تھا. اسی طرح دوسرے مسئلے میں ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ اگر کوئی لائن ہو اے بی اور سروں سے اس کا فاصلہ برابر ہو، سروں سے فاصلہ برابر ہو تو وہ لازماً عمودی ناصف کے اوپر آئے گا. یہ ایک دوسرے کو یہ انورس ہیں، کنورس ہیں دونوں. تو یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کسی پوائنٹ کا سروں سے فاصلہ برابر ہو تو وہ پوائنٹ کہاں پہ آئے گا؟ لازماً وہ عمودی ناصف کے اوپر آئے گا. اگر سروں سے فاصلہ برابر ہے تو عمودی ناصف پہ آئے گا، اور اگر عمودی ناصف پہ ہوگا تو سروں سے فاصلہ برابر ہوگا. یہ دو چیزیں ہم یوز کریں گے اس مسئلے میں. مسئلہ نمبر 3 میں دونوں کا یوز ہوگا. تو اب او اے متماثل او بی کیوں ہے؟ دیکھیں چیک کریں. او جو ہے یہ اے بی کے عمودی ناصف کے اوپر آتا ہے. اے بی کو ذہن میں رکھیں. تو اے بی کا ایک سرا اے ہے، دوسرا بی ہے، اور یہ اس کا عمودی ناصف ہے. او اس عمودی ناصف کے اوپر ہے. چونکہ او عمودی ناصف پہ ہے تو پھر پہلے مسئلے کے مطابق پھر کیا ہوگا؟ اس کا بی سے اس کا اے سے فاصلہ برابر ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اس کی دلیل آپ دیں گے. یہ چیز ہم ثابت کر چکے ہیں کہ عمودی ناصف پہ اگر کوئی پوائنٹ ہوگا تو سروں سے فاصلہ اس کا ایکول ہوگا. تو اس کی دلیل آپ دیں گے کہ نقطہ او اے بی کے عمودی ناصف پر واقع ہے. کیونکہ عمودی ناصف پر واقع ہے تو لہذا او کا اے بی کے سروں سے فاصلہ برابر ہوگا. سرے کون سے ہیں؟ اے اور بی. اے سے فاصلہ بنے گا او اے اور بی سے فاصلہ بنے گا او بی. اور یہی چیز ہم نے کی او اے متماثل او بی. اس کو آپ مساوات نمبر 1 کا نام دے دیں. سیملرلی اسی طرح چیک کریں جو جو بی سی ہے اس کے عمودی ناصف پہ بھی او آتا ہے تو اس کے سروں سے بھی او کا فاصلہ ایکول ہوگا، یعنی کہ او بی اور او سی برابر ہوں گے. تو اسی طرح لکھ لیں کہ او بی از کانگروئنٹ ٹو او سی. اور اس کی دلیل آپ دیں گے کہ نقطہ او کس کے عمودی ناصف پہ واقع ہے؟ بی سی کے عمودی ناصف پر واقع ہے. لہذا بی سی کے سروں سے اس کا فاصلہ ایکول ہوگا. پہلا سرا بی ہے تو او کا بی سے فاصلہ بنتا ہے او بی، اور دوسرا سرا سی ہے، سی سے او کا فاصلہ بنے گا او سی. تو او بی اور او سی جو ہے وہ آپس میں ایکول ہوں گے. یہ مساوات نمبر 2 ہوگی. اس کو مساوات نمبر 2 کا نام ہے. اب مساوات 1 اور 2 سے ایک رزلٹ ہم نے نکالنا ہے. مساوات 1 میں چیک کریں کہ او اے جو ہے وہ او بی کے ایکول ہے، اور مساوات 2 میں جو او بی ہے وہ او سی کے ایکول ہے. اب دو چیزیں جو ہیں وہ ان دونوں کو اگر آپ چیک کریں او اے کو اور او سی کو، یہ دونوں کس کے ایکول ہیں؟ او بی کے ایکول ہے. تو یہ دونوں آپس میں بھی ایکول ہوں گے. تو لہٰذا اگلے اسٹیپ میں آپ لکھیں گے کہ او اے متماثل ہے او سی کی. یہ چیز اگر نہیں سمجھ آئی تو میں اس کو تھوڑا سا اور مثال سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ایکس کی ویلیو ہے 4 اور وائی کی ویلیو بھی ہے 4، دونوں کی ویلیوز اگر سیم ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ایکس جو ہے وہ وائی کے ایکول ہے. سیم کنڈیشن جہاں پہ آپ نے لگانی. او اے کی ویلیو او بی ہے، اسی طرح او سی جو ہے یہ بھی او بی کے ایکول ہے. دونوں ایک ہی چیز کے ایکول ہیں تو یہ دونوں جو ہیں آپس میں کیا ہوں گے؟ یہ دونوں آپس میں ایکول ہوں گے. تو اس کو مساوات نمبر 3 کا نام دے دیں. مساوات نمبر 3 یہ مساوات نمبر 3 ہوگا. اس کی دلیل کیا دیں؟ مساوات 1 اور 2 کی روح سے. یہ رزلٹ ہم نے کہاں سے نکالا؟ مساوات 1 اور 2 ان دونوں پہ غور کیا ہم نے، اور یہ مساوات نمبر 3 ہم نے بنا لی. تو دلیل دیں گے مساوات 1 اور 2 کی روح سے. مساوات 1 اور 2 کی روح سے. اب ذرا ڈائیگرام پہ غور کریں. ثابت آپ نے کیا کر دیا مساوات نمبر 3 میں او اے اور او سی جو ہیں یہ آپس میں متماثل ہیں.
او کا سی سے فاصلہ اور او کا اے سے فاصلہ یہ برابر ہیں، یہ ابھی ہم نے ثابت کر دیا۔ اب اے سی کو ایک قطع خط سمجھ لیں کہ یہ ایک قطع خط ہے اور یہ او ایک پوائنٹ ہے، اور پوائنٹ ایسا ہے کہ اس کا اے سی کے سروں سے فاصلہ برابر ہے۔ اگر کسی پوائنٹ کا کسی قطع خط کے سروں سے فاصلہ برابر ہو تو یہ چیز ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ پوائنٹ لازماً اس قطع خط کے عمودی نصف پہ آئے گا۔ تو لہٰذا کیا ثابت ہو گیا کہ او جو ہے اے سی کے عمودی نصف پہ آئے گا۔ اب عمودی نصف اے سی کا کوئی نہیں بنا ہوا، لیکن وہ جہاں بھی بنے گا او اس کے اوپر آئے گا، کیونکہ ہم نے ثابت کر دیا کہ او کا اے سے فاصلہ اور او کا سی سے فاصلہ برابر ہے۔ تو اگر کسی پوائنٹ کا کسی قطع خط کے سروں سے فاصلہ برابر ہو تو یہ ہم نے دوسرے مسئلے میں ثابت کیا ہے کہ وہ عمودی نصف کے اوپر آتا ہے۔ یہ چیز ہم ثابت کر چکے ہیں اور اسی کا ہم نے استعمال کرنا ہے۔ تو لہٰذا مساوات 3 کی مدد سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ مساوات 3 کی وجہ سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نقطہ او پس نقطہ او اے سی کے عمودی نصف پر واقع ہے۔ اس کی دلیل آپ دیں گے مساوات 3 کی روح سے، دلیل اس کی دلیل یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو نمبر 4 کہہ دیں۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ او جو ہے وہ اے سی کے عمودی نصف پر واقع ہے، لیکن او جو ہے یہ اے بی باقی جو 2 ضلع ہیں ان کے عمودی نصف پہ بھی آتا ہے، لیکن او اے بی اور بی سی کے عمودی نصف پر بھی واقع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جب آپ نے عمل کیا تھا اے بی کا عمودی نصف کھینچا تھا، پھر آپ نے بی سی کا عمودی نصف کھینچا تھا، تو دونوں نے جس نقطے پہ ٹچ کیا تھا ایک دوسرے کو، ہم نے اس کا او کا نام دیا تھا ہم نے اس کو۔ تو او جو ہے اے بی اور بی سی کے عمودی نصفوں پہ بھی آتا ہے۔ یہ تو عمل میں یہ چیز عمل پہ ہم نے اس کا نام او رکھا ہوا تھا، یہ چیز عمل سے ظاہر ہے۔ تو اس کی دلیل دیں، یہ تو عمل ہے کہ عمل میں اے بی اور بی سی کے عمودی نصف جس نقطہ پہ ٹچ ہوئی تھی اس کو ہم نے نام او کا دیا تھا۔ اس کو آپ اسٹیٹمنٹ نمبر 5 کا نام دیں، یہ بیان نمبر 5۔ اب 4 اور 5 سے ایک اور نئی اسٹیٹمنٹ ہم نے نکالنی ہے۔ لیکن 4 میں ہے کہ نقطہ او جو ہے اے سی کے عمودی نصف پہ آتا ہے، اور 5 میں ہے کہ نقطہ او جو ہے وہ اے بی اور بی سی کے عمودی نصف پہ آتا ہے۔ اب ان دونوں کو اکٹھا کریں، اس کا مطلب ہے کہ او مثلث کے تینوں ضلعوں اے بی بی سی اور اے سی کے عمودی نصفوں پر آتا ہے واقع۔ لیکن پس او اے بی بی سی اور اے سی کے عمودی نصفوں پر واقع ہے۔ اس کی دلیل دیں 4 اور 5 کی روح سے۔ یہ بیان نمبر 4 اسٹیٹمنٹ نمبر 4 اور اسٹیٹمنٹ نمبر 5 جو ہے ان دونوں کی روح سے ہم نے یہ لکھا کہ او جو ہے اے بی بی سی اور اے سی کے عمودی نصفوں پر واقع ہے۔ اب اے جو ہے مثلث کے تینوں عمودی نصفوں کے اوپر واقع ہے، اس کا مطلب ہے اگر اس کو نمبر آپ 5 کہہ دیں، نمبر 6 کہہ دیں۔ اب نمبر 6 کا مطلب ہے کہ او جو ہے اے بی بی سی اور اے سی کے عمودی نصف پر واقع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مثلث کے اضلاع کے تینوں عمودی نصف ایک ہی نقطہ سے گزر کے جا رہے ہیں، اور وہ نقطہ کون سا ہے؟ او ہے۔ تو اگر ایک ہی نقطے سے گزر کے جا رہے ہیں تو ثابت کیا ہوتا ہے کہ مثلث کے اضلاع کے عمودی نصف ہم نقطہ ہے۔ تو اس کے بعد بھی اسٹیٹمنٹ یہ لکھیں گے، دیکھیں، لہٰذا مثلث اے بی سی کے اضلاع کے عمودی نصف ہم نقطہ ہیں، اور یہی چیز ہم نے ثابت کرنی تھی۔ مطلوب کو چیک کریں کیا تھا کہ مطلوب میں ہم نے کیا ثابت کرنا تھا کہ مثلث اے بی بی سی اور سی اے کے عمودی نصف ہم نقطہ ہے۔ شروع میں آپ مثلث بھی لکھ سکتے ہیں، میں نے کوئی نہیں لکھا تو آپ اگر لکھ لیں زیادہ بہتر۔ مثلث اے بی سی کے
اضلاع اے بی بی سی اور سی اے کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہیں. یہ ہمارا مطلوب تھا. اور مسئلے کا اینڈ چیک کرنے کہاں پہ ہوا ہے, مثلث اے بی سی کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہیں. تو مسئلہ ہمیشہ اس کا جو اختتام ہے وہ مطلوب ہی ہوتا ہے. جو چیز ہم نے ثابت کرنی ہوتی ہے, جب اس چیز پہ ہم پہنچ جاتے ہیں تو مسئلے کا اینڈ ہوتا ہے. اللہ حافظ.